عزیزان گرامی، یہ حدیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کی چراغ ہے۔ حسین ہی ہے جو ہمیں حقیقی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ بس اگر دنیا میں ایک انسان سو جائے، اگر اس کو نیند آ جائے تو اس انسان کو جگانے کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ آواز دے کر اگر وہ نہیں اٹھا تو پانی کے چھینٹوں کے ذریعے سے اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، اگر پوری قوم سو جائے، ایک ملت سو جائے، انسان کی انسانیت سو جائے تو اس کو کیسے جگایا جائے گا؟ تو ہم حسین سے پوچھتے ہیں مولا، جب کوئی انسان یعنی انسانیت سو جائے، ایک ملت سو جائے تو اس کو کیسے جگایا جائے؟ تو مولا فرماتے اس کو جگانے کے لیے پانی کی چھینٹوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو جگانے کے لیے عزیزان شہداء کی خون کی ضرورت ہے۔ حسین کے دور میں بھی یہی تھا کہ پورے ملت اسلامیہ ایسے سو گئے تھے کہ یعنی یزید جیسے فاسق و فاجر اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا خلیفہ کہتے ہوئے ممبر پہ آئے۔ ممبر پہ آنے کے بعد اس ملعون نے، اس نجس العین نے کیا کہا کہ بنی ہاشم پر نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی کتاب اتری ہے، کچھ بھی، نہ کوئی شریعت آئی ہے، کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک یعنی کھلونا بنایا ہے، مگر تمام ملت اسلامیہ سو گئی تھی، ان کو ٹس و مس نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت ایک ہستی تھی جو اٹھا اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے، بس حسین اٹھا کہ خون دے کر اس سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے۔ آج دنیا میں دیکھے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ بس عزیزان، ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ حسین کیسے انسان کو نجات دیتے ہیں۔ ایک وقت جب لوگ پیدل کربلا کی طرف چلتے تھے تو کربلا کے راستے میں عراق میں ایک دشمن اہل بیت ہوا کرتا تھا۔ اس نے منت مانی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے منت مانی اگر میرے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو جائیں تو میں اس کو زائرین حسین کو اذیت دینے کے لیے وقف کروں گا۔ اللہ اکبر! بس خدا کا کرنا، اس کو ایک بیٹا عطا ہوا۔ بس اس نے اپنے منت کے طور پر بچے کو ہر صبح لے جاتا تھا اپنے چھت پر، اور جب بھی زائرین امام حسین وہاں سے گزر جاتے تھے تو وہ پتھروں کے ذریعے، کبھی اینٹوں کے ذریعے، یعنی جو بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اس کے ذریعے سے عزاداران حسین اور زائرین امام حسین کو اذیت دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ تھا، اپنے کام میں مشغول تھا، آخر تھک گئے، اسی وقت اس کو نیند آئی۔ بس عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ محشر برپا ہو چکا ہے، تمام انسانیت وہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ اس وقت اس کو بہت تیز کی پیاس لگی ہے، وہ پانی کے تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اس وقت کیا دیکھتا ہے، ایک جوان ایک لائن میں پانی دے رہا ہے۔ وہ گیا، اس لائن میں بیٹھا رہا، جب اس کی نوبت آئی تو اس جوان نے دوسرے لائن میں پانی دینا شروع کیا۔ پھر اس نے دیکھتا رہا ایک بچہ کسی لائن میں پانی پلا رہے ہیں، تو وہ جا کے اس بچے کے لائن میں رہا، وہ بچہ بھی پانی دیتا رہا۔ جب اس کی نوبت آئی تو اس وقت اس بچے نے بھی منہ پھیر دی۔ اس وقت اس بچے کو پکڑتے ہیں، پکڑ کے کہتے ہیں اے میرے ہمسن و سال، تم مجھے پانی کیوں نہیں پلا رہے ہو؟ اس وقت وہ یعنی بچہ کہتے ہیں تمہیں میں کیسے پانی دلاؤں؟ تم تو وہ انسان ہو جو میرے اور میرے بابا کے زائر تھے، اور جو بھی کربلا زیارت کرنے کے لیے آتے تھے ان کو تم نے اذیت کی ہے، میں تمہیں کیسے اس یعنی حوض کوثر کے پانی پلاؤں؟ تو اسی وقت اس کی آنکھیں کھلی، وہ پریشان ہو گئے، ماں باپ سے یہ خواب بیان کیا، انہوں نے ایک عالم دین کے پاس لے کے چلے گئے۔ عالم دین نے کہا یعنی تمام بیان کرنے کے بعد وہ عالم دین کہتا ہے کہ وہ بچہ حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے۔ بس یہاں پر سوچنے لگا، ایک دم اس بچے کے اندر انقلاب برپا ہو گئے، اس کے ماں باپ پورا مسلمان شیعہ ہو گئے، کس وجہ سے؟
سوچنے کے بعد پتہ چلا کہ جب بھی زائرین امام حسین وہاں سے گزرتے تھے تو اس کے پاؤں سے جو دھول اٹھتا تھا وہ اس بچے کے حلق میں چلے گئے اور لعاب دہن کے ذریعے سے اس کے اندر چلے گئے. اسی کی وجہ سے وہ بچہ زائرین امام حسین کے پاؤں سے نکلا ہوا دھول اس کو نجات دیتا ہے تو حسین کیا دیتا ہوگا. عزیزان گرامی قدر، حسین کی اہمیت، حسین کی عزاداری کی اہمیت. ایک مجتہد بہت بڑے عالم دین جن کا نام ابھی فعلاً میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جب آخری عمر تک اس کی آنکھیں بہت تیز کام کرنے لگے، کسی نے پوچھا استاد محترم آپ کی آنکھیں اس عمر میں بھی جوانوں کی آنکھوں کی طرح دیکھتی ہے کہ کون سی وجہ ہے، کون سی چیز آپ نے استعمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی بینائی اتنی تیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا اس وقت میں نابینا ہو گئے تو ایک دن میں گیا عزاداران حسین کے پاس، جب وہ سینہ زنی کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، جب ان کے پسینے آ گئے، اس پسینے پہ دھول آ گئے، جب اس دھول کو اٹھا کر میں اپنے آنکھوں سے مس کیا، اس دن سے آج تک میری آنکھوں کی بینائی کم نہیں ہوئی. روز بروز میرے آنکھوں کی جو بینائی ہے بڑھتا جا رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہم وہ لوگ ہیں جو حسین کے عزاداری کرتے ہیں. دنیا میں آج ہر قسم کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے عزاداری کے خلاف، مگر میں بولتا چلوں کہ جس یزید نے حسین کے مبارک سر اطہر کو نیزے پہ چڑھا کے ان کے خانوادہ کو کربلا سے شام سے کربلا سے کوفہ سے شام تک بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں پھرایا گیا، پھر بھی حسین اور حسینیت کو شکست نہیں دے سکے، تو آج کے اس لوگ کیسے حسینیت کی، حسین کی اس عزاداری کو روک پائیں گے؟ بس عزیزان، ہمیں اس عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. خصوصاً میرے جوانوں سے میں مخاطب ہوں. آج یعنی لوگ مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمیں اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے محفلوں میں جائیں جہاں سے حسینیت اور حسین کا درس ملتا ہو، نہ کہ ایسے مجلسوں میں جہاں سے حسینیت کے مقصد برپا نہیں ہو رہے، حسینیت کے مقصد پائمال ہو رہا ہے. ایسے عزاداری جس میں پوری رات تو عزاداری کرتے ہیں انسان، مگر صبح کی جب اذان ہوتی ہے تو جب چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. حسین کو ایسی عزاداری کی ضرورت نہیں. حسین، عزیزان، حسین شہید ہو گئے اس دین کے لیے. حسین نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے جوان بیٹے، اپنی بہن کی چادر، اپنے تمام گھر بار، حتیٰ کہ اپنی جان عزیز کو قربان کیا، صرف اور صرف اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، صرف اسلام کے شریعت محمدی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے حسین نے اتنی قربانی دی. مگر آج ہمیں مقصد حسین پتہ نہ چلے تو واقعاً افسوس ہے. ہمیں ہماری اندر بصیرت آنی چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ دشمن اسلام کیسے ہمیں اہل بیت سے دور کرتا جا رہا ہے. آج اگر ہم کہیں صرف ہمیں اہل بیت کافی ہے، صرف اہل بیت کی عزاداری کافی ہے، تو ہم غلط پر ہے. ہمیں صرف عزاداری ہمیں یعنی کامیابی تک، ہمارے مقصد تک نہیں پہنچاتا. بس ہمیں شریعت کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، عزاداری نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ پاتے. اس لیے علامہ امینی اپنے کتاب غدیر میں لکھتے ہیں، دو چیز اسلام سے اگر نکالی جائیں تو اسلام اجوف رہ جاتا ہے، اسلام کھوکھلا رہ جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ ایک عزاداری امام حسین، ایک غدیر. اگر اس دونوں کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ نہیں بچتا. اگر اسلام کی کوئی ہڈی ہے، اسلام کا کوئی مغز ہے، اسلام میں کچھ ہے تو یہ عزاداری اور غدیر ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام بچا ہوا ہے. بس عزیزان گرامی قدر، میں آپ کے وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا کہ آج پہلی مجلس ہے ہمیں مقصد حسین سیکھنے کی. بس میرا موضوع ہوگا کہ حسین کیسے نجات دیتے ہیں انسان کو. بس جب حسین چاہے تو نجات دیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے حسین کے در پر جائے اور حسین کی معرفت لے لے اور حسین کو پہچانے. اگر حسین کو پہچان لے تو حسین ہمیں بھی حر بنا دیں گے.
بس عزیزو، دشمن حسین کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ حسین آج اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے سے نکلنے پر مجبور ہو رہے ہیں، مگر جو شیعہ حسین کی عزاداری کرنے کے لیے تیار ہے، حسین سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ لوگ آتے ہیں اور حسین جیسے عظیم ہستی کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، حسین کو وہ لوگ یعنی حسین کو مشورہ دے رہے ہیں، یا حسین آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر نہ جائیں، ہم بھی کر ایسا نہ بنے کہ ہمارے وقت حسین آ جائے تو ہم وقت حسین کو بھی مشورہ نہ دے دے۔ ہمارا فرض ہے کہ امام جو بھی حکم کرے اس پر سر تسلیم خم کرے، یعنی ائمہ اطہار کے ہر فرمان پر دل و جان سے قربان ہو جائے۔ امام کو ہماری مشوروں کی ضرورت نہیں، امام کو ہماری جان نثاری اور وفاداری کی ضرورت ہے۔ بس آج ایک وقت ایسا بھی آتے ہیں کہ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، حسین کبھی اپنی ماں کے قبر پہ جا کے الوداع کر رہے ہیں، کبھی اپنے نانا کے قبر پہ جا کے الوداع کر رہے ہیں، کیونکہ نانا سے وعدہ کیا تھا حسین اور زینب نے۔ پیغمبر کے آخری وقت میں جب پیغمبر نے رویا، پیغمبر نے آنسو بہایا، تو حسین جاتے ہیں، پیغمبر آپ اور میرے مولا محمد مصطفیٰ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر حسین فرماتے ہیں، نانا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں، بیٹا مجھے کوئی تکلیف تو نہیں، میں اسلام کے لیے رو رہا ہوں، میرے بعد اس اسلام کا کیا ہوگا؟ حسین فرماتے